آج ہم وحی کے آغاز کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی آنے سے پہلے بھی پتھر اور چٹانیں مجھے سلام کیا کرتی تھی۔ میں ایک پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر روز خواب میں مجھے جو نظر آتا وہ کل ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ایسے سچے تھے جیسے سورج کا نکلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوابوں کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو وہ فرمانے لگی، یہ کسی کی اچھی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وحی کے آغاز کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث بخاری میں ہے، لیکن یہ نقطہ واضح ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بارے میں روایت کر رہی ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ان کو خود بتایا، جیسا کہ خاوند اپنی بیوی کو ساری باتیں بتاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف ہوئے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمری حساب سے عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 ماہ 22 دن تھی، اس وقت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور کہنے لگے، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر ایسے بھینچا کہ میری ساری طاقت ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ کر کہا، اب پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر اتنا بھینچا کہ میری ساری طاقت ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہا کہ اب پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری بار پکڑ کر بھینچا اور مجھے چھوڑ دیا۔ سورۃ العلق میں جیسے ہم سب جانتے ہیں، سورۃ العلق میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیے۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑی عزت والا اور کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں لفظ اقرا کے 2 معنی ہیں، کاغذ وغیرہ سے پڑھیے یا پھر اپنے حافظہ سے پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کاغذ سے پڑھیے سمجھ رہے ہیں، جبکہ جبرائیل علیہ السلام کو حافظہ سے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے میں مدد کرے گا اور اللہ رب العزت آپ کو بتائے گا کہ کیا پڑھنا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی سب اشرف المخلوق یعنی انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ عزت والا اور بہت مہربان، اور اس نے انسان کو قلم سے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بولنا سکھایا، ورنہ ہم جانوروں کی طرح آوازیں نکالتے رہتے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، اور ہم قلم کے ذریعے اپنا علم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو کر ہانپتے کانپتے گھر پہنچے۔ حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ کو کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ یہاں واضح ہو، اس وقت ابو طالب زندہ تھے، حضرت ابو طالب زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفرنس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کیونکہ ان کو ان کے پاس جا کر سکون میسر آتا تھا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے دل آزاری کی، فرمایا آپ غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکون ازدواجی زندگی کا ہم اس چیز سے پتہ چلا سکتے ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں۔
جو کہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ہے کہ وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے اور سچے عیسائی تھے۔ انہوں نے قصہ سننے کے بعد کہا، یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ پھر کہا، کاش میں اس وقت اتنی سکت رکھ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے گی، یہاں تک کہ یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حیران ہو کے کہا، کیا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے۔ ورقہ بن نوفل چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سفید جبہ پہنے دیکھا ہے، اسے جنت نصیب ہوئی ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ورقہ بن نوفل دوسرے مسلمان تھے۔ اس کے بعد چند دن وحی نہ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں پیدل جا رہا تھا کہ مجھے آسمان سے زوردار آواز آئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے گھر واپس آیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے، حجر، اے چادر میں لیٹے ہوئے آرام کو چھوڑ دیجیے اور یاد دہانی کرائیے اور ڈرائیے، اور اس کے دوران اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، یعنی اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک رکھیے، اور ناپاکی اور بتوں وغیرہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ بس پہلی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور کم فنذر سے رسول بنے۔ اس کے بعد مسلسل وحی آنے لگی۔ بخاری کی حدیث ہے جس کا نمبر 4 ہے۔ یقیناً آپ کو وحی کی ابتدا اور آغاز پسند آیا ہوگا۔